جی آیت نمبر 12 دیکھیے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ۔ اب اس میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان ہیں۔ ایسے خداؤں کی پوجا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اب دیکھیے، جو بت ہوتے ہیں وہ خود گمراہ نہیں کرتے۔ گمراہی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ بت نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر نہیں، لیکن بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے تو ان کا ضرر پہنچانا نفع دینے سے زیادہ ہے۔ کفار جب اپنے دل میں انصاف کریں گے تو جان لیں گے کہ دنیا میں ان بتوں سے ان کا نفع یا نقصان حاصل نہیں ہوا، پھر جب وہ آخرت میں ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے عذاب عظیم کو دیکھیں گے تو کہیں گے تمہارا ضرر یعنی تمہارا نقصان تمہارے نفع سے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ نفع نقصان پر وہ قادر نہیں ہے۔ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ ان کی پوجا کر کے ان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں نفع دیں گے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ آیت نمبر 13 ہے، اسے پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ ہے، نقصان سے مراد واقعی ہی نقصان ہے، دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب، یعنی کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، جو پھر جاتا ہے، تو اس کا جو دنیا میں سزا بتائی گئی ہے شریعت میں وہ قتل ہے، اس کی گردن کو مار دینے کا حکم ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ کا ہے۔ اور یہاں پہ جو نفع بتایا گیا ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، نفع سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خیالی نفع، یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے، یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے تھے وہ بہت دور ہے، ناممکن ہے، جبکہ ان کا حقیقی نقصان عن قریب وہ ضرور دیکھیں گے۔ نفع تو ان کو کہیں بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ پاک نے ان کے مقدر کا جو رزق لکھا ہوا ہے، عزت ذلت لکھی ہوئی ہے، وہ ان کو مل کر رہنی ہے، وہ بھی ان کے بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن آخرت میں شاید وہ جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کو کون سا نفع حاصل ہوا ہے اور کتنا ان کا نقصان ہوا ہے، تو عن قریب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو، نفع یا نقصان کو وہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 14 دیکھ لیجئے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیا مبارکہ، جب بھی اللہ پاک کفار کا ذکر فرماتا ہے یا اپنے عذاب کا ذکر فرماتا ہے، جہنم کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی پھر مومنین کی صفات کا، صالحین کی صفات کا اور ان کے درجات کا، ان کے لیے جو جزا اللہ پاک نے رکھی ہے ان کے اعمال صالح کی بدولت، اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ چونکہ پیچھے ذکر کفار کا اور بت پرستوں کا، مشرکوں کا آ رہا تھا، گزرا ہے، اب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اعمال صالح کرنے والے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلی جو آیات تھیں ان میں ایمان اور اسلام کے متعلق جو شکوک و شبہات رکھنے والے تھے، مرتد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کا حال بیان کیا گیا ہے، اور اب یہاں پر ہے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام، نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک جو اعمال ہیں وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہوں گی، یعنی کہ انسان اپنے ایمان کی بدولت جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اس اعمال کی بدولت جو ہے اس کے مختلف درجات ہوں گے، مختلف نعمتیں ہوں گی۔
من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ آیت نمبر 15 ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب و برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کے کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ما کان یظن، ظن کہتے ہیں گمان کو، خیال کو، جو یہ خیال کرتا ہے یا یہ جو گمان کرتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی اور محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آیہ مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال یہ غلط ثابت ہوتا ہے، وہ یوں غصے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، کوشش حتیٰ کہ یہاں تک کر لے کہ چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کوشش میں اپنی جان دے دے، یعنی کہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دے، حتیٰ کہ رسی سے لٹک جائے، پھانسی دے لے، خود کو اپنی جان دے دے، پھر دیکھے کہ یعنی کہ اتنے کوششیں کرنے کے، سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی مددگار ہے، اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھل بھن گیا، اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کر دے جو اس کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔ پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی عاجز کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ کہ یاد رہے کہ کفار دین، جو کفار تھے وہ دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا، ان کے لشکروں کو شکست و ہزیمت سے دوچار کیا۔ اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مددگار ہے۔ البتہ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ جب بھی وہ کفار کی طرف سے کوئی مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مدد نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کریں۔ حق غالب آ کر رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عن قریب مسلمانوں سے یہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور کفار و مشرکین کی راحتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اب آج کل کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ان کی ترقیاں دیکھ کر، ان کی خوشحالیاں دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید ہمارے بچوں کا جو نصیب ہے ان کے ہاتھ میں ہے، شاید آج ان کی جیسے ماڈرن لائف ہے اس طریقے سے ہم بھی ماڈرن بنیں گے، کہلائیں گے، فیشن ان کے اپنائیں گے، ان کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اگر ہم بھی وہ اپنا لیں گے تو شاید ہم بھی انہی کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نہیں پتہ کہ مسلمان اسلام کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن اپنی نسلیں تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے جا نقصان پہنچا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے
نوازتا ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے ہیں جن میں کچھ ابہام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو شخص ان پر غور کرے اس شخص پر حق واضح ہو جائے، اور اس پر عقیدہ توحید، قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت واضح ہو جائے گی، اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت کسے ملے گی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ان کو اس بات کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہدایات کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہدایت چاہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں جن کو دعوت دی جائے وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ ایسی صحبتوں کو اختیار نہیں کرتے، ایسی مجلسوں کو اختیار نہیں کرتے، تو وہ ہدایت سے خود دور ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہیں کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، تو ایسے ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہے، تاکہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہو اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ ہو۔ اب صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ اسی بارے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا، اور جنہوں نے قرآن عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے سلسلے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک دوسری آیات سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے جب تک ان 10 آیتوں کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کر لیتے۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے ہی نہیں تھے، ان آیات کو غور و فکر کرتے، پڑھتے، سمجھتے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، جب تک ان پر مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے تب تک ان آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یوں ہی وہ انتہائی تنگ دستی کے باوجود قرآن عظیم سننے، سنانے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا۔ بہت ہی اہم نکتہ ہے، بہت ہی غور سے سننے والا یہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا جو نیم برہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپنا ستر چھپاتے تھے۔ بالکل ایک چھوٹا سا لنگوٹا جیسے باندھا ہوا ہوتا ہے نا، بس باندھا ہوا تھا، باقی پورا جسم ننگا تھا۔ ہم میں سے ایک قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں اور ہم غور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اب اتنی غربت ہے کہ لباس پہننے کو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھے اللہ پاک کے قرآن پاک پر غور و فکر کر رہے ہیں، آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، کپڑا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہماری الماریاں بند نہیں ہوتی، جوتے ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہمارے شورک بند نہیں ہوتے، ہمارے پاس گھر میں اتنے برتن، اتنا فرنیچر، ہر چیز، دنیا کی نعمت ہم ان گنت نعمتوں میں
یعنی کہ نعمتیں ہمارے پاس ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل چیزیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل یعنی کہ مفلس اور غریب تھے، بمشکل اپنا پیٹ پالتے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو نیم برہنہ حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو سن رہے ہیں، اللہ پاک کی کتاب پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو جنت کی بشارتیں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں انہی لوگوں کو دی ہیں، ہم جیسوں کے لیے نہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اتنا ہم آرام دہ ہو گئے ہوئے ہیں، آرام طلب ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ نہیں کہ ہم اللہ کی اس کتاب پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک گھنٹہ نکال سکیں اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پرسکون ہو کر، باوضو ہو کر اس پاک کلام پر غور و فکر کر سکیں، اس کو سن سکیں۔ اگر کوئی جمع کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیں، سن لیں، ٹائم نکال لیں، وقت نکال لیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک گھنٹہ جس میں آپ اور میں ہم جمع ہوتے ہیں، اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنے گا، انقلاب برپا کرے گا، اور ضرور بر ضرور ہمیں اچھی موت، اچھی قبر سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ آیت نمبر 17 ہے سورہ حج کی۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست اور نصارہ عیسائی اور آتش پرست ہو، اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان جو ایمان لائے ہیں، وہ مسلمان جو یہودی ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو عیسائی ہیں، جو لوگوں کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور ان میں جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں، اور جہنم کا حقدار ہوگا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سامنے اس فیصلے میں سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگرچہ ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیروکار کہتا ہے، مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اہل حق کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اونڈے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پہ دین اسلام، یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام ہے، یہی حق ہے، اور اسے ماننے والے ہی حق پر ہیں، اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہی تھا۔ لیکن چونکہ وہ جو لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے ایک ہی میسج دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی بھی انسان کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام ہوتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ خواہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کا ایک ہی میسج تھا کہ جو میری بات ہے، جو دین میں لے کر آیا ہوں، اس بات کو مانو۔ لیکن چونکہ اب دین اسلام ہے، تو اس سے مراد وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا اب آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی پچھلے دین تھے جو آئے تھے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان لانا کافی ہے، اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر ایمان لانا کافی ہے، لیکن عمل کیا جائے گا تو دین اسلام پر، یہی دین غالب ہے، یہی حق ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین کو کرے گا تو وہ اپنے نقصان اٹھائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دوسری وعید ہے، یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ فیصلے اور قضاء کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے حق پر اچھا فیصلہ فرمائے، اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا فرمائے، اگر انسان دین اسلام پہ داخل ہونے کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے۔
आगे आयत देख लीजिए, आयत नंबर 18 है, अलम तारा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मान फिस समावाति व मान फिल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। सुभानअल्लाह। यहाँ पे आयत सजदा आई है, जो कुरान पाक को सुन रहे हैं वो सजदा कर लीजिएगा ज़ोहर की नमाज के साथ, और जिनको पढ़ना नहीं है उन पर सजदा नहीं है, ना बाद में ना अब। तर्जमा देख लीजिए, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही के लिए वो सारी मखलूक सजदा रेज़ है, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सूरज भी और चाँद भी और सितारे भी और पहाड़ भी और दरख्त भी और जानवर भी और बहुत से इंसान भी, और बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जिन पर उनके कुफ्र और शिरक के बायस अजाब साबित हो चुका है। और अल्लाह जिसे ज़लील कर दे तो उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तारा, क्या तुमने नहीं देखा। इरशाद फरमाया, क्या हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, सूरज चाँद सितारे, तमाम पहाड़ दरख्त और चौपाए, ये सब जैसा अल्लाह ताला चाहता है वैसा ही सजदा करते हैं। और बहुत से आदमी यानी मुसलमान तातो इबादत का सजदा भी करते हैं, और बहुत से वो लोग जिन पर उनके कुफर की वजह से अजाब मुकर्रर हो चुका है, लेकिन उनके भी साए अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। जिन पर अजाब हो चुका हुआ है, उनके जो साए हैं वो भी अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करते हैं, अगरचे वो खुद जिस्मानी तौर पर नहीं करते लेकिन उनके साए करते हैं। और जिसे अल्लाह ताला इसकी शिकावत के सबब ज़लील करे तो उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं होता। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अब इससे हमें क्या मालूम होता है कि किसी कौम या किसी फ़र्द को यह हक़ हासिल नहीं को इज़्ज़त और नामवरी को अपने मीरास समझ ले, और इसी फ़रेब में मुब्तला रहे कि चाहे हम जो कुछ करते रहें, कितने ही अमाले स्याह से अपना अमाल नामा भर दें, और किरदार और सीरत कितनी ही दागदार ना कर लें, सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि जो अपने आप को इस नेमत उज़्मा का अहल साबित कर देता है, अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है, और जो मुसलसल नाफरमानियों में मुब्तला रहता है वो ज़िल्लत के अमीक घड़े में गिरा दिया जाता है। इज़्ज़त अल्लाह पाक के हाथ में, जिसको अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त दे उसके अपने ओहदे को, अपने मनसब को, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए, गुरूर का शिकार नहीं होना चाहिए कि शायद मैं इस काबिल था या मेरी काबिलियत ऐसी थी कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ये इज़्ज़त देना भी अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो इसी इज़्ज़त के ज़रिए ज़लील भी करता है। आप बड़े बड़े हुक्मरानों का, जाबिर बादशाहों का, जिन्होंने खुदाई के दावे किए, जिनको अल्लाह ने पूरी पूरी सल्तनतें अता की, आपने उन सब के हाल देखे, और आप अपनी ऐनी आंखों से देख और सुन भी रहे हैं कि जो कुछ बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ ज़िल्लत उनकी हो रही है। क्योंकि अल्लाह ने जब उनको हुक्मरानी दी, जब उनको इज़्ज़त दी, जब उनको ओहदे अता किए, उनको शर्फ बख्शा, तो उन्होंने अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म किया, सितम किया, और ये समझ बैठे कि शायद ये बादशाहत, ये सरदारियाँ, ये ओहदे हमारे पास यूं ही रहेंगे क्योंकि हम इसी काबिल हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़लील कर दिया। तो लिहाजा अल्लाह ताला जो भी नेमतें अता करे उसकी कदर करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की आजमाइश समझनी चाहिए, और अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाना चाहिए, उसकी दीन के सरबलंदी के लिए काम करना चाहिए, उस अच्छे अमाल करने चाहिए। आयत नंबर 20 देख लीजिए, हाज़ानी ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद। अल्लाहु अकबर। ये दो फरीक हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ रहे हैं। बस जो काफिर हो गए हैं उनके लिए आतिश दोज़ख के कपड़े काट कर सी दिए जाएंगे, कपड़े काट कर सी दिए गए हैं, उनके सरों पर खोलता हुआ पानी उंडेला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जिससे उनके यानी कि शिकमों में से जो कुछ है पिघल जाएगा, और उनकी खालें भी पिघल जाएंगी। ये आयत नंबर 19 और 20 है। यानी कि अब इस आया मुबारका में ये बताया जा रहा है कि मोमिनीन और पांचों किस्म के कुफार, जिनका पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ, ये दो फरीक हैं जो अपने रब के दीन और उसकी ज़ात व सिफ़ात के बारे में झगड़ते हैं। वो लोग काफिर हैं, उन्हें हर तरफ से आग घेर लेगी, उनके सरों पर खोलता पानी डाला जाएगा, जिससे जो कुछ उनके पेटों में चर्बी वगैरह है वो सब उनकी खालें जल जाएंगी।
جہنم میں یعنی کہ کفار ڈالے جانے والے پانی کی کچھ کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یعنی گل، جو سحر کا لفظ جہاں پہ اس میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گل جانا۔ پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا اور بار بار ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کافروں پر ڈالے جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، آیت نمبر 21 دیکھیے۔ وَلَهُم، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں مارا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ کافروں کا جو اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے تھے ان کا عذاب ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم میں جن گرزوں سے مارا جائے گا وہ لوہے کے ہوں گے، جس طرح سے لوہے کے موٹے موٹے ڈنڈے ہوتے ہیں نا، تو گرز اسے کہا جاتا ہے، تو لوہے کے گرز ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوہے کا گرز زمین میں رکھا جائے پھر جنوں انس سب جمع ہو جائیں تو اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے، اتنا بھاری بھرکم گرز ہوگا کہ آپ کے میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اگر زمین پر وہ گرز رکھ دیا جائے تو تمام جتنے بھی انسان ہیں، تمام انس اور جنات و انسان سارے جمع ہو کر اس کو اٹھائیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے۔ اور ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی کہ گرز لگنے کے بعد پھر بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ جب اس کو گرز لگے گا وہ بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کے گرز لوہے کے ہیں۔ یعنی آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ جہنم کا ذکر کیا کرو؟ تاکہ جہنم کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، انسان کے اعمال اچھے ہوں، انسان جو ہے وہ یعنی کہ صراط مستقیم کی طرف آئے، اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عمر فاروق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس لیے ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے، ایسی دعوتوں میں نہیں جاتے کہ وہاں پر قرآن کا ذکر ہوگا، اور مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بخش دے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بخش دیے جائیں گے، ہماری شفاعت اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس پر کوئی انکار نہیں ہے، بے شک شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت کی باری دیکھو نا کب آئے گی۔ ہمارے آباء و اجداد سینکڑوں سال ہو گئے، کتنے سال گزر گئے کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کب قیامت آئے گی، کب قبروں سے نکلیں گے، اٹھائے جائیں گے، پھر حشر کا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا، کس وقت ساری وہ جو قیامت کی ہولناکیاں دیکھنے کے بعد پھر جا کر کہیں ہمارا نمبر لگے گا۔ آپ دیکھیے اللہ اکبر، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، آیت نمبر 22 اور آج کے دن کی آخری آیت مبارکہ۔ اور وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب وہ کفار گھٹن کے سبب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو گرزوں سے مار کر پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کا جلانا انتہائی شدید ہے۔ اب جہنم اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اس سے ڈرتے رہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے آج کے لوگوں کے دل کی سختی کا کیا حال ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کی انتہائی دردناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجود ان سے ڈرتے نہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے، آگ کے کپڑے ہیں، اور کپڑے جو ہیں وہ کاٹ کر بنا دیے گئے ہیں۔ آگ کے کپڑوں سے کیا مراد ہے
کہ آگ ان کے پورے جسم کا احاطہ کر لے گی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 41 میں آتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اور دوسرا حال کیا ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس سے وہ سب گل جائیں گے، اور جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ بھی پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ گل جائیں گے۔ اسی گرم پانی کو جب ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا تو جس طرح وہ ان کے ظاہر جسم پر اثر کرے گا، اسی طرح ان کے جسم کے باطن پر بھی اثر کرے گا، اور ان کے پیٹ، انٹریاں اور دیگر اجزاء جل جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا، وہ کھولتا ہوا پانی ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ وہ پانی ان کے قدموں سے نکل جائے گا، پھر وہ دوبارہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ تیسرا حال اس میں ہے کہ ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ابو طبیان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب دوزخ کی آگ جوش سے ابل رہی ہوگی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک رہی ہوگی تو دوزخ ان کو دوزخ کے بڑے دروازوں کی طرف پھینک دے گی۔ اس وقت وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوزخ کے محافظ انہیں لوہے کے گرزوں کے ساتھ مار کر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی تکلیف بہت بڑھ جائے گی تو وہ دوزخ سے نکل کر ان کے کناروں تک پہنچیں گے تو فرشتے گرز مار کر انہیں پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔